بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص ایمان نہ لائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو فرمایا وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کا بھی ذکر صرف تمثیل کے طور پر اور یہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصارہ جیسے مسلم اہل کتاب بھی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات نہیں پا سکتے تو دوسرے کافروں اور مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیجئے گا۔ بہرحال حدیث کا مضمون عام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس دور محمدی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، اور جس شخص کو آپ کی نبوت اور رسالت کی دعوت پہنچ جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین نہ بنائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کے دین اور اس کی کتاب اور شریعت کا ماننے والا بھی کوئی ہو، تب بھی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو۔ الغرض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات ممکن بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس بیچارے کو آپ کی نبوت کی اطلاع اور اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو وہ معذور ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت رجلا من نصارى متمسكا بالانجیل ورجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بی من یہودی او نصرانی ثم لم یتبعنی فهو فی النار۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نصرانی شخص ہے جو انجیل کے موافق عمل کرتا ہے اور اسی طرح ایک یہودی شخص ہے جو تورات کے احکام پر چلتا ہے اور وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے دین اور آپ کی شریعت پر نہیں چلتا، تو فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی اور اس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی تو فرمایا وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ اس طرح کا بھی آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو اوپر حدیث گزری ہے یہ زیادہ واضح ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہو یعنی توحید کا قائل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہے، مگر پیروی آپ کی لئی ہوئی شریعت کی بجائے تورات اور انجیل ہی کی کرتا ہو اور اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتا ہو،
تو نجات نہیں پا سکے گا۔ اسی حقیقت کا اعلان قرآن مجید کی اس آیات میں بھی کیا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی شریعت کا اتباع اختیار کیے بغیر اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بخشش حاصل کر سکنے کے خام خیالی میں مبتلا ہیں، تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کو چاہتے ہو اور اس کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میری شریعت کی پیروی اختیار کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اگر تم میری پیروی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت اور مغفرت کے تم مستحق نہیں ہو سکو گے۔ کتنی بڑی بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہاری محبت اس وقت کام آئے گی اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔